السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استقبال ہے تفسیر نور میں آپ کا۔ قدم بقدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ چوتھا پارہ سورہ آل عمران، آیت نمبر 110۔ بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے منظر عام پر لایا گیا ہے۔ تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، لیکن ان میں صرف چند مومنین ہیں اور اکثریت فاسق ہے۔ اسی سورہ آل عمران کی 104 نمبر آیت میں بیان کیا گیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک خاص مرحلہ ہے، ایک عام مرحلہ ہے جو ایک خاص گروہ کے لیے انجام پاتا ہے، کے ذریعے جو رجسٹرڈ گروہ ہوتا ہے، سرکار اور گورنمنٹ کی اسلامی حکومت کی حمایت یافتہ گروپ ہوتا ہے، وہ خاص لوگوں کا ہوتا ہے۔ لیکن ایک عام مرحلہ ہوتا ہے، تو جو عام مرحلہ ہوتا ہے عام طور پر تمام مومنین کے لیے جو ذمہ داری قرار دی گئی ہے، سب کے لیے جو رکھا گیا ہے، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عام مرحلہ ہے۔ لہذا اس آیت میں اسی عام مرحلے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پیغامات کو ملاحظہ فرمائیں، غور فرمائیں۔ پہلا پیغام یہی ہے، بہترین امت ہونا نعرے لگانے سے نہیں ہے کہ ہم بہت بہترین امت ہیں، یہ میسر نہیں آتا، بلکہ ایمان ہونا چاہیے اور ایمان کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرنا چاہیے، تب ہم بہترین امت ہیں۔ دوسرا پیغام، ڈرنے والی امت جو خاموش رہتے ہیں ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ خیر اور بھلائی امر بالمعروف کرنے والوں کے لیے، خاموش رہنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ تیسرا پیغام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ جو اسے انجام دے گا، خداوند عالم نے کہا ہے کہ وہ بہترین امت ہوگا، وہ بہترین امت قرار پائے گا جو بھی اس کو انجام دے گا۔ چوتھا پیغام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسی وقت بہترین طریقے سے رائج ہوگا اور اس پر جب اس کو عمل میں لایا جائے گا، جب مسلمان ایک متحد ہو یا خود حاکمیت مسلمان کے پاس ہو، اور اگر برائی اور فساد سے مقابلہ نہ کیا جائے تو اس کا فائدہ بہت کم ہے یا نہیں ہوگا فائدہ، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ اچھے کاموں کی طرف بلاتے رہیں اور برے کاموں سے روکا نہ جائے۔ ساتواں پیغام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ایسا فریضہ ہے جو امت کے ہر فرد پر لازم اور واجب ہے۔ 9 سال کی بچی پر بھی واجب ہے کہ 9 سال کی بچی مثلاً اپنے ملک کے صدر جمہوریہ کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں برے اور غلط کام سے روک سکتی ہے، اچھے کام کی طرف دعوت دے سکتی ہے، سب پر لازم ہے۔ 8واں پیغام کہ اس فریضے کو انجام دینے میں کسی قوم کی، قبیلے کی کوئی شرط نہیں ہے کہ کوئی شہر والا خاص انجام دے، کوئی علاقے والا، کوئی عہدیدار ہو، مقام رکھنے والا، منصب پر فائز کوئی ہو، کوئی ایسا انسان ہو جس کی سیاسی شخصیت ہو یا اقتصادی شخصیت ہو یا پھر معاشرے میں اس کی شخصیت ہو، سماج میں اس کو مانا جاتا ہو تو اسی کو امر بالمعروف، نہیں، یہ سب ایسا کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا سب پر واجب ہے۔
نواں پیغام، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنی پوری طاقت و توانائی سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، خواہش کر کے نہیں، تمنا کر کے نہیں، طاقت سے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، یعنی پورے پختہ ارادے سے، عزم محکم کے ساتھ کسی کو بھی اگر اچھائی کی طرف بلانا ہے تو پورے پختہ ارادے سے، سست ہو کے نہیں۔ 10واں پیغام، امر بالمعروف مقدم ہے، یعنی پہلے امر بالمعروف نیکیوں کا حکم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور بعد میں برائیوں سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ امر بالمعروف کا رتبہ مقدم ہے، بعد میں اس کا رتبہ آتا ہے نہی عن المنکر کا۔ 11واں پیغام، امر بالمعروف یعنی اچھائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنے کا اثر اسی وقت ہوگا جب انسان با ایمان ہو اور اعتقاد رکھتا ہو، تبھی اس کی تاثیر ہوگی، لوگوں میں اس کا اثر اسی وقت پایا جائے گا کہ خود اس پر ایمان و اعتقاد کے ساتھ عمل کرتا ہو۔ 12واں پیغام، اللہ تعالیٰ خود اہل کتاب کو دعوت دے رہا ہے اس کام کے لیے۔ اسلام کی دعوت اہل کتاب کو یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو خود خداوند عالم نے دیا ہے کہ وَلَوْ آمَنَ اہل الکتاب، کہ اگر یہ لوگ خود اہل کتاب بھی ایمان لے آتے، تو یعنی خود دعوت دینے والا خدا ہے۔ 13واں پیغام، اسلام تمام دینوں کا ناسخ ہے، یعنی اعتقاد کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ شریعتیں نازل فرمائی ہیں، شریعت ابراہیمی، شریعت نوحی، شریعت موسوی، شریعت عیسوی، سب ہے، لیکن شریعت محمدی نے آ کے عمل کے اعتبار سے ان ساری شریعتوں کو ختم کر دیا ہے، ناسخ ہے یہ شریعت۔ سرکار رسالت مآب کا دین اور ان کی شریعت ناسخ ہے، تو ماننا تو ساری شریعتوں کو ہے، لیکن عمل صرف سرکار رسالت مآب کی شریعت پر کرنا ہے۔ 14واں پیغام، ہر انسان کو اپنے راستے کا انتخاب کرنے کا اختیار ہے، مجبور نہیں بنایا گیا ہے کسی کو، مکمل آزاد ہے انسان۔ منہم المومنون اکثرہم الفاسقون، کہ ان میں سے صرف چند مومنین ہیں اور اکثریت فاسق ہے، تو معلوم ہے کہ خداوند عالم نے صاحب ارادہ اور اختیار بنایا انسان کو، ورنہ خدا اگر مجبور بناتا تو کوئی مجال کیا تھی کہ کوئی پھر کافر یا فاسق یا غیر دیندار ہوتا، ہرگز نہیں۔ عملی زندگی کے لیے پیغام یہ ہے کہ زندگی میں ایسا ہی انسان کامیاب ہوگا جو نیکی کے ساتھ کہ خود نیکی کرتا ہو اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف دعوت دے، خود بھی برائی سے بچے اور دوسروں کو بھی برائی سے بچے۔ دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو نیکی پر عمل کرنے اور نیکی پر عمل کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔